ایک نعت کی فرمائش تھی آپ سے. جی جی فرمائیے میرے بھائی. ہاں یہ فرمائش تھی کہ وہ جو آپ کی نعت تھی نا اللہ اللہ اللہ. ہاں 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 النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ میں تو کہوں گا شامل ضرور کی جائے، بڑی فرمائش لوگوں کی اور بھی ہے. السلام علیکم. ہلو ہلو جی ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں فیضان بھائی سے بات. جی جی بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. ہلو آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں ویس بھائی سے بات کرنی ہے. بالکل کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ویسے کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ویس بھائی ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی. جی جی بھائی فرمائیے. جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. کیا بات. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیضان بھائی جاوید اجمیری بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جاوید بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعائیں ہیں بہت ساری. جی جی اویس بھائی کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. اویس بھائی ایک نعت سننے کی بڑی زیادہ تمنا ہے. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، اگر آپ سنا دیں بڑی مہربانی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے اور لائن لگی ہوئی ہے کالرز کی. اویس بھائی کے لیے نعتوں کی فرمائش ہو رہی ہے. ٹاپک بھی بڑا اہم ہے زندگی کے حوالے سے. فرمان الہی کیا کہہ رہا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ جو سوال فوراً اس لیے اٹھا لیا، لائن لگی ہوئی ہے کالرز کی، مجھے پتا ہے. فاسٹ میں نے کہا تیزی سے ہاں سوال پہ بھی آ جائے. ہم تو بیٹھے رہیں گے اور زندگی کے بارے میں یہ بھی لے لیں گے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے اس حوالے سے؟ دونوں کو ملا لیں. میں تو کہتا ہوں اصل میں بات یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. اچھا یہ اتنا فلسفہ ہے اس میں. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح ایک کسان جی جی اپنی زمین پر جا کر کاشتکاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بالآخر فصل پک کر جب تیار ہوتی ہے وہ لے کر اپنے گھر کو آتا ہے. اسی طرح دنیا کو تشبیہ دی گئی ہے کہ زندگی یہ جو دی گئی ہے یہ بے مقصد نہیں دی گئی. یہاں رہ کر آخرت کی آپ نے تیاری کرنی ہے، اس کسان کی طرح جو فصل بو رہا ہے اس پر محنت ہو رہی ہے، اس لیے کہ جب فصل پکے گی گھر جا کر وہ آرام سے زندگی بسر کرے گا. سورۃ القاریہ کی طرف جب ہم جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کی قدر اور ماہیت اور حقیقت کو سمجھ کر گزاری ہے اور اسے اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کتاب و سنت کی روشنی میں گزاری ہے، انہوں نے اپنی نیکی کا وزن بڑھا لیا ہے. اور میدان حشر میں جب ترازو پر اعمال تولے جائیں گے، ایسے جن لوگوں کے اعمال نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا وہ وہاں اس کسان کی طرح جو فصل بو کر کاٹ کر اپنے گھر لا کر سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ وہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، یعنی آرام اور سکون کی زندگی بسر کریں گے. تو اس لیے کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، آقا دو جہاں مولا کون مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں آپ اس طرح رہیں جیسے ایک مسافر یا رہ گزر رہتا ہے. آپ کا اصلی گھر جو ہے وہ آخرت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. رب کریم نے کتاب کریم کے اندر یہ ارشاد فرمائے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اس بات پر اپنی زندگی میں نظر رکھو کہ آنے والی جو قیامت ہے کل ہے اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، سمندر کا کنارہ آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک پانی کے اندر رکھا، ڈبو کر نکالا، فرمایا اس میں کچھ پانی اس میں لگا ہوا ہے، فرمایا اس میں تو ذرا سا ہے کہ اللہ کے نزدیک میں دنیا کی یہی حقیقت ہے. فرمایا الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، دنیا کو بے مقصد
سمجھ کر زندگی گزارنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کتا مرا ہوا اس میں مر مٹنے والے کتوں کی طرح ہے، یعنی ایک جانور مرا ہوا ہے اور اس پر کتے جو ہے دوڑتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم کا مقصد اولین یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکہ ہے، معمولی سا سرمایہ ہے۔ تو اللہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ دنیا کی زندگی کے حقیقت کو سمجھو اور الحاکم التکاثر کے مصداق نہ بنو۔ الحاکم التکاثر میں یہ بات تعلیم دی جا رہی ہے، تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی دولت اور مال عزت اور شہرت زیادہ حصول کی خواہش نے، تو اس کے مصداق مت بنو اور کہ اپنی زندگی کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بسر کرو۔ اچھا، زندگی کے اہم مقاصد کیا ہیں؟ کیونکہ یہ جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت زندگی جو ہے نا ان کے لیے بڑی اہم ہے، یہ سمجھ لیجئے، اور آپ کا جو جواب جائے گا نا وہ بڑا ٹھوس ہوگا۔ ہاں، اصل میں ہم نے ابھی تک زندگی کا ایک مقصد تعین ہی نہیں کیا ہے۔ اچھا، زندگی در حقیقت جیسے شروع میں نے ایک آیت پڑھی تھی، یاد ہوگا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ویس بھائی نے بڑی اچھی تشریح اس کی فرمائی تھی کہ زندگی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے دی ہے کہ اس کی عبادت میں گزاری جائے، یہ زندگی عبادت سے عبارت بن جائے۔ تو عبادت کیا ہے؟ مسلمان کی پوری زندگی عبادت ہے، وہ زندگی جو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ جو اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے دوسروں کو سلامتی پہنچائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جیسے یہ صورتحال اس وقت مصیبت زدگان سیلاب زدگان ہیں، یہ زندگی ان کے لیے بھی وقف کر دی ہے، ان کی مدد کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کی امداد ہو تاکہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ سے تعمیر نو کر سکیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ضرورت بھی ہے، آخرت کی ضرورت بھی ہے، دنیا کی ضرورت بھی ہے۔ وہ ہمارے بھائی المسلم اخو المسلم، مسلم جان جو ہے مسلمان کی بھائی ہے اور مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ زندگی ہماری ان کے لیے وقف ہونی چاہیے، اور مسلمان جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر پانی بھی پی رہا ہے، 3 گھونٹ میں 3 سانس میں پی رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ سیدھے کروٹ میں سو رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے، الٹے پیر داخل کر اللہم اعوذ بک من الخبث والخبائث کے داخل ہو رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کا کھانا پینا، محنت کر رہا ہے، یہ القاسم حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، دوسروں سے اچھی بات کہہ رہا ہے۔ الکلمۃ الطیبہ صدقہ، کسی کو اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے راستہ گزر رہا ہے، کوئی کانٹا یا کوئی ایسی چیز نظر آئی راستے میں پڑی ہوئی جو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کو اماطۃ الاذی عن الطریق، اس سے ہٹا کر پھینک دیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو گویا مسلمان کی پوری زندگی، سانس سانس، لمحہ لمحہ زندگی سے عبارت ہے، بشرطے کہ زندگی رب کی رضا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ زندگی اویس بھائی کیسے گزارنا چاہیے ایک عام انسان؟ ظاہر ہے کہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا کہ ہم تو مطلب آپ سے سیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک الگ ہے، مفتی صاحب کا الگ ہوتا ہے، کیسے گزارنا چاہیے ہر انسان کو؟ اس پر کہنے کے لیے تو بہت سی باتیں ہیں فیضان بھائی، لیکن مجھے یہاں ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مر جاؤ موت سے پہلے۔ کیا بات ہے۔ آپ نے جب پروگرام سٹارٹ کیا تھا، آپ کو شاید یاد نہیں، مجھے یاد ہے، آپ نے انٹرو میں کہا تھا کل ہمارا پروگرام تھا موت، آج ہمارا پروگرام ہے زندگی، لیکن در حقیقت زندگی پہلے ہے، موت بعد میں۔ لیکن ایک لحاظ سے یہ پروگرام بڑا اچھا ہو گیا کہ اصل زندگی ہے ہی موت کے بعد۔ اصل زندگی ہے بھی، ہمارا سوال بھی تھا یہ۔ جی جی جی، حضور علیہ السلام کا یہ فرمان نشان جو ہے نا، یہ بڑا معنی خیز ہے، مر جاؤ موت سے پہلے، زندہ رہتے ہوئے اپنے نفس کو مار دو۔ اللہ نصیب فرمائے، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم بھی بڑے ملوث ہیں ان معاملات میں، اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائے۔ تو ایک دن مرنا ہے، اس احساس کو بندہ زندہ رکھے اور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ ہم لوگوں سے چھپ کر تو گناہ کرتے رہے اور یہ سوچ کر کہ کہیں لوگ نہ دیکھ لیں، یعنی ہماری بے شرمی کی انتہا دیکھیے، ہماری بے غیرتی کی انتہا دیکھیے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ دیکھ لے، اور جو دیکھ رہا ہے اس کی پرواہ۔
میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے. کیا بات. کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا. دیدار کا دن ہے، یہاں آنکھ بیکار ہے. کیا خوبصورت. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا فرمائے کہ ہم زندگی کے مقصد کو سمجھیں. ایک دن مرنا ہے اور ہمیں نہیں پتا ہمیں کب مرنا ہے. یہ احساس فیضان اگر زندہ ہو جائے اور ہمیشہ بندے کے اوپر طاری رہے تو میں سمجھتا ہوں وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، کبھی نہیں جائے گا گناہ کی طرف. بالکل ڈاکٹر صاحب. اچھا ایک بات دوسری، جو جس حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اب گناہ کرتے بندہ یہ سوچ لے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر مجھے اس گناہ کے دوران موت آ گئی، کیا قیامت کے دن میں اس گناہ کے ساتھ اٹھوں گا؟ اللہ. میں سینما گھر جا رہا ہوں فلم دیکھنے کے لیے، مجھے اگر وہاں موت آ گئی تو میں کیا اس حالت میں اٹھاؤں؟ بندہ احساس کرے، اپنے آپ کو پاک رکھے، صاف رکھے، پاک جگہ رکھے. مجھے حضور مفتی اعظم ہند میرے دادا مرشد کا ایک شعر یاد آ گیا. آپ تو فرماتے ہیں، کمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل. اللہ. حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل. حب صنم دنیا سے پاک کر اپنا دل. اللہ کے گھر کو بھی ظالم کیا بت خانہ. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اس کو تو ہم اب تو کنٹینیو رکھیں گے ایک بریک کے بعد، کیونکہ اویس بھائی نے ایک مال بنا دیا ہے اس شعر کے بعد. خواتین و حضرات، یہ ایک سحری کا بریک ہے اور سحری یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بریک ہے. سحری انشاءاللہ ظاہر ہے کہ آپ بھی اپنے گھروں میں کر رہے ہوں گے، اس کا اہتمام کر رہے ہوں گے. ہم بھی ایک سحری کا بریک لیں گے تو دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر کے بعد. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر تمام دیکھنے والوں چاہنے والوں کو سحری کی اسپیشل ٹرانسلیشن میں آپ کا میزبان محمد فیضان خان خوش آمدید کہے گا. اور تمام ہی لوگوں کو معلوم ہے جہاں کہیں بھی اس وقت سحری کی اسپیشل ٹرانسلیشن دیکھی جا رہی ہے، آپ کے گھر میں سحری کا اہتمام ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کیوں نہ ہو، ہر شخص روزے کی تیاری میں ہوتا ہے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بہت اہم ہے. آپ کو معلوم ہے زندگی کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے ہیں، لیکن اویس بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے ہم شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی اویس بھائی. فیصلہ آباد سے ایک بچے نے فون کیا تھا، جی مدنی شریف جا رہے تھے تو ان کو کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا. ان کی فرمائش جی ان کو کہہ رہے ہیں. جی جی. زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا. جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، بادب اپنے سر کو جھکا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا. جب کہ پیش نظر جالیاں ہوں، تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، جب کہ پیش نظر جالیاں ہوں، تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، میری جانب